ایک توبہ پر ایک واقعہ بتاؤں, ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو, لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو, اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو, بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے, بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے, یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا, لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے, تمہارا بچے بیمار ہے, کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی, مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا, لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں, وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا, ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف, نہ میری بیوی کو, نہ میرے بچے کو, مجھے کوئی تکلیف نہیں, لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستوں بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ارے وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے, فرمایا عمر بلاؤ ان کو بلاؤ. حضرت عمر گئے. میرے دوستوں جیسے دروازہ کھلا وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو, ان کے بال بکھرے ہوئے, ان کا کپڑا پھٹا ہوا, کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے, لڑکھڑاتے آئے. میرے دوستوں وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا, اذنبت ذنبا کثیرا. اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں, بہت بڑا گناہ کر چکا میں. ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے, حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے, ہمارے پیارے نبی بھی رونے لگے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا, بال بکھرے ہوئے, کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی, اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے, حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا, بس اتنا ملتا انصاری صحابی. بس وہ رونے لگے. ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں, لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا, آپ اللہ سے معافی مانگو, اللہ مجھے معاف کر دے. بہت بڑا گناہ کر کے آیا, آپ اللہ سے معافی مانگو, اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا, باقی میں گناہ بتانے والا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا, تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو, بہت بڑا گناہ, لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا, لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا, عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا, آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا, آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا. اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا. میرے دوستوں وہ صحابی بہت دیر تک روئے. اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا, عجیب و غریب گناہ, کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا, کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے. میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں. مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا, میں رات کو قبرستان جاتا ہوں, قبر کو کھودتا ہوں, اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں, اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں, اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں. تو میں چور ہوں. دنیا والے اور بھی چور ہوں گے, لیکن وہ لوگ کسی اور کا, وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں, اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا. اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں. اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا. اب وہ واقعہ بتا رہے, 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا. میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا, اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات میں مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے, میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا. عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا, میں نے کفن کو باہر کو نکالا. لیکن جب کفن باہر نکالا, شیطان نے مجھے بھڑکا دیا جو قیامت میں میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں. تو بھاگتا کہا ہے؟ اے قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی. یہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا, آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا.
بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا، میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا، اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا، لیکن مجھے چین نہیں آیا، میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو یہ کہنا تھا، لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف۔ اور میرے دوستو حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے۔ بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے، اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے، وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے۔ میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، وہ انصاری صحابی وہاں سے، ہاں میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے، اور میرے دوستو کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے، اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ اب سمجھنا 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے، اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے۔ کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تو مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا۔ اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ بھائی وہ سجدے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں قریب گیا، اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے، اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہونا، عصر کی نماز کا وقت ہونا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستوں لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہمارے پیارے نبی قریب گئے۔ اب میرے دوستو سننا، جو بھی معاملہ ہوتا، کفن کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، جنازے کی نماز کا معاملہ، سارا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے پاس بلا بھی لیا۔ ہمارے نبی قبر میں گئے، ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے، اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سارے صحابہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے
تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں, اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا, ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے اور اس لڑکی کو لایا گیا. بھائی وہ لڑکی جس کی عزت پر انہوں نے حملہ کیا تھا, اس لڑکی کو لایا گیا. میں قبر میں پہنچا, سارے فرشتے جمع ہو گئے. تو میں نے پوچھا یہ فرشتے تم جمع کیوں ہوئے اور اس لڑکی کو کیوں لایا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے نبی آپ چلے جائیں, ابھی اللہ نکاح پڑھانے والا ہے کہ اس مرد کا اس عورت کے ساتھ اللہ آسمان پر نکاح کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان پر اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا, آپ چلے جائیں تاکہ فرشتے جمع ہو جائے اور اللہ نکاح پڑھا دے. میرے دوستوں ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ اتنا بڑا گنہگار اگر اللہ کے سامنے روتا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. تو میرے دوستوں میں کہتا ہوں آج تو بڑی رات ہے, آج تو بڑی پیاری رات ہے. اگر آج کوئی گنہگار رو لے, بھائی گناہ تو ہم سے ہوئے کہ نہیں ہوئے, گناہ تو ہم سے بہت ہوئے, آج ہم بھی رو لے اللہ کے سامنے, ایک آنسو کا قطرہ بہا لے, قسم خدا کی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے. ایسے صحابی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اللہ کی قسم یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں, ہمارا بچہ جانتا ہے. نام ہے ان کا حضرت بلال. بولو کیا نام ہے حضرت؟ ارے بولو بھائی ساتھ میں بولو. حضرت بلال کو سب جانتے نہیں جانتے؟ میرے پیارو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات میں زندگی گزاری. بولو گزاری کہ نہیں گزاری؟ ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے. ارے ہم پر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے. پورے گوگاوا میں گھوم جاؤ اور پوچھو رات کو بھوکا کون سویا؟ ارے کوئی بھوکا سویا؟ ارے کسی کے بارے میں پوچھو کہ کوئی رات کو پیاسا سویا, یا کسی کے بارے میں پوچھو کہ اس کے پاس پہننے کے کپڑے تو نہیں؟ سب اللہ نے دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں, ذرا سننا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حالات میں کہ حدیث پاک میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت بلال کا جو آقا تھا جس کا نام امیہ تھا, اس نے حضرت بلال کو اتنا مارا کہ امیہ کہتا مجھے یقین تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں, لیکن امیہ کہتا حضرت بلال کو مارنے کے بعد کہتا کہ میں نے بلال کو ابو جہل کے حوالے کر دیا اور میں نے ابو جہل کو کہا تیرے اندر جتنی طاقت ہو اتنا مار. پہلے امیہ نے مارا, سر سے لے کر پاؤں تک مارا, پھر ابو جہل نے مارا, اور ابو جہل نے مارنے کے بعد گلی کے بچوں کے حوالے کیا, گلی کے بچوں نے مارا, گالیاں دی, لیکن پھر بھی حضرت بلال کے بدن میں جب حرکت تھی تو ابو جہل غصے ہوا, اور جو چکی کا پاٹ, اس زمانے میں جو چکی کا پاٹ ہوتا تھا وہ ایک چٹان کی طرح ہوتا تھا, ابو جہل نے 2 آدمی کا سہارا لے کر وہ چکی کا پاٹ اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے کے اوپر پٹک دیا. اٹھایا اور حضرت بلال کے سینے پر پٹک دیا. آپ اندازہ لگاؤ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری ہوگی. میرے پیارو یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میرے جیسے نالائق کے لیے بولنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتے ہیں کہ کیسے ایک سیکنڈ گزرے ہوں گے. سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لہو لہان ہو رہے ہیں, آپ کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, آپ کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے, ایک چٹان رکھی ہوئی ہے, اور امیہ نے مارا ہے, ابو جہل نے مارا ہے, گلی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا ہے, سب لوگ مار کر چلے گئے. یہاں یہ اپنے غموں میں ڈوبے ہیں. سامنے سے ایک صحابی اور آ رہے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر. کیا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ حضرت بلال کے سینے کے اوپر چکی کا پاٹ, اور معلوم نہیں مارنے والوں نے کتنا مارا. حضرت ابو بکر جو بہت نرم دل تھے, انہوں نے بڑے اطمینان سے وہ چکی کے پاٹ کو ہٹایا, چکی کا پاٹ ہٹایا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا, سارے زخموں کو دھویا. حضرت ابو بکر روتے گئے اور روتے کہا کہ بلال, یہ لوگوں نے تمہیں کیوں مارا, ان لوگوں نے تمہیں اتنا کیوں مارا, ارے اور تھوڑا مارے ہوتے تو تم ختم ہو گئے ہوتے. بلال آخر تمہیں مارا تو کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا, میری زبان پر احد آ گیا, میری زبان پر اللہ ایک آ گیا, اس کی وجہ سے مجھے مارا. حضرت ابو بکر نے اپنا پیار بھرا ہاتھ حضرت بلال کے سر پر رکھا اور کہا دیکھو میں بڑا ہوں, میں عمر میں بھی بڑا ہوں, میری بات مانو. احد یوٹیوب سوال و جواب زبان پر مت لاؤ بھائی, زبان پر, اس میں زبان پر لاؤ گے یہ پھر تمہیں ماریں گے. تم کمزور ہو, تمہارا یہاں کون ہے, یہ پھر تمہیں ماریں گے. اسے دل میں رکھو اللہ ایک, مگر زبان پر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, آپ کی بات میں نے مان لیا, اب میری زبان پر احد بولو اب میری زبان پر احد نہیں آئے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سمجھایا, چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو بکر پھر آ رہے, اسی گلی سے گزر رہے, دیکھا حضرت بلال وہی چیخ رہے, چلا رہے, سینے کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہوا ہے, اور وہی پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا, اور حضرت بلال کے بدن سے لہو بھی جاری ہے, آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے, اور حضرت بلال آ کہہ کر چلا رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, چکی کا پاٹ ہٹایا, حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا, سارے زخموں کو دھویا, اور کہا کہ بلال آج کیوں مارا,
آج ان لوگوں نے تجھے کیوں مارا؟ حضرت بلال نے کہا میری زبان پر نکل گیا احد. بولو بولو, میری زبان پر نکل گیا احد, میری زبان سے آ گیا احد, اللہ ایک ہے. انہوں نے مجھے بہت مارا. حضرت بلال فرماتے مجھے بہت مارا, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مجھے زخموں میں چور چور کر دیا. حضرت ابو بکر نے پھر وہی فرمایا آئندہ مت بولنا. کیا نہیں بولنا؟ ارے بولو کیا نہیں بولنا؟ سننا, یہ جواب سننا. یہ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ تکلیف ایسی ہوتی ہے, وہ کیسے آتے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال احد نہیں, دل میں رکھو, دل میں, زبان پر مت لاؤ ورنہ پھر یہ ماریں گے. حضرت ابو بکر یہ کہہ کر جانے لگے تو حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. کن کا کپڑا پکڑ لیا؟ ارے بولو نا, کن کا کپڑا پکڑا؟ کہا ابو بکر میں پورا زخموں میں چور ہو گیا, مجھے بہت مارا ہے, سینہ میرا زخمی ہو گیا ہے, چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا نہیں پٹتا ہے, میں بہت زخمی ہوں. لیکن ابو بکر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا احد احد مت کہنا, میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جواب دے دو. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے. اس لیے حضرت بلال نے کپڑا پکڑ لیا. حضرت ابو بکر ٹھہر گئے اور کہا کہ بلال بولو بولو کون سا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ابو بکر, حضرت بلال پوچھ رہے ہیں, سوال پوچھنے والے کون ہے؟ حضرت بلال. کن کو پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو. گیا ابو بکر, آپ جب بازار میں جاتے ہو, اے ابو بکر آپ بازار میں جاتے ہو اور آپ کو ایک مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. اے ابو بکر آپ کو بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا ابو بکر اللہ کی قسم کھا کر کہو, ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس پر ٹھوک کر دیکھتے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مٹی کا برتن خریدتا ہے نا تو اس کو ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے, اس میں کوئی ہول تو نہیں ہو گیا, اس میں کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو گیا, اور ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ مٹی کے برتن میں کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال نے فرمایا ابو بکر بازار میں جاتے ہو, ایک معمولی مٹی کا برتن خریدنا ہوتا ہے تو تم اسے ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں. بلال فرماتے ابو بکر اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے, وہ بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں کہیں سوراخ تو نہیں آ گیا ہے. وہ بھی روزانہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا, یہ مجھے مارا گیا, پیٹا گیا, سینے پر چکی کا پاٹ رکھا گیا, یہ اللہ امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ بلال احد بولنا چھوڑ تو نہیں دے گا. اگر بلال نے کہا ابو بکر جاؤ, اللہ تمہارا ایمان مبارک رکھے, بلال کے جان میں جب تک جان رہے گی احد احد زبان پر جاری رہے گا, احد احد زبان پر. اسی کو کسی شاعر نے کیا کہا, حضرت بلال کے بارے میں کہا بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, بلبل کو نہ کر تو پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی, جب بلال کو خدا یاد آئے گا کوئی روک نہیں سکتا زبان پر. چلو میرے پیارو, حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی, اور بھی بہت سے واقعات ہیں, لیکن مجھے بتانا ہے انعام کتنے ہیں. ایسے نہیں, آہستہ مت بولو بھائی, بلند آواز سے بولو. انعام کتنے ہیں؟ 3. حضرت بلال کو ملے کہ نہیں ملے؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے بھائی, اللہ سب کو دینے والا. قرآن صرف بلال کے واسطے نہیں, قرآن تو میرے واسطے بھی ہے, قرآن آپ کے واسطے بھی ہے, قرآن قیامت تک آنے والوں کے واسطے ہے. انعامات تو سب کو ملیں گے, لیکن ایک مثال سمجھ لو, ایگزامپل سمجھ لو. حضرت بلال کو تینوں انعام ملا, ساتھ میں کہو. پہلا انعام ہدایت, بلال کو ملا نہیں ملا؟ ارے بولتے جاؤ نا, پہلا انعام ہدایت, بلال کو ملا کہ نہیں ملا؟ ارے حضرت بلال کو ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ ارے میرے دوستو, اللہ کو ہدایت دینا ہے, اللہ کو ایمان دینا ہے. ارے مکے میں ابو جہل بیٹھا ہے جو سب سے بڑا چودھری ہے, ارے مکے میں امیہ بیٹھا ہے جو سب سے بڑا مالدار ہے, مکے میں ابو لہب بیٹھا ہے جو سب سے بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے کہا مجھے ایمان دینا ہے, میں چودھری ابو جہل کو بھی نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں مالدار امیہ کو نہیں دوں گا. مجھے ایمان دینا ہے, میں ابو لہب خوبصورت کو نہیں دوں گا. میں ایمان دوں گا تو کالے کلوٹے بلال حبشی کو ایمان دے دوں گا. بھائی اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ نے کیسے ہدایت دی. کن کو؟ حضرت, اس کا اللہ کا وعدہ ہے, بولو اللہ کا وعدہ. پہلا انعام بولو, پہلا انعام سوال و جواب. ادھر سن لو, بہت پیاری بات ہے. پہلا انعام ہدایت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. اور کس طرح ہدایت دی میرے دوستوں؟ عقل حیران ہو جائے گی. عصر کے بعد کا وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اینا بلال, ارے بلال کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے سوال پوچھا, اینا بلال, بلال کہاں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے کوئی کونے میں بیٹھے تھے, وہاں سے کہا لبیک اللہ کے رسول میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے فرمایا بیٹھو بیٹھو اپنی جگہ بیٹھو, لیکن آج ایک بات سن لو, تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بلال تم نے جو مکے میں قربانیاں دی تھی آج اللہ کو اتنی پسند آ گئی, آج اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا اللہ نے تمہاری تو صحیح بلکہ تمہارے صدقے میں اللہ نے حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا. اللہ نے صرف تمہاری نہیں, تمہیں تو ہدایت دی, اللہ نے تمہارے صدقے میں
حبشہ والوں کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا تو اللہ کا وعدہ ہے کوئی میرے راستے میں آ کر تو دیکھے، آنکھ بند ہونے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ بھائی بتایا تھا نہیں بتایا تھا، پہلا انعام ہدایت اللہ نے فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے میرا بن کر تو دیکھ، ارے میرے نبی کے طریقے پر آ کر تو دیکھ، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا کر دیکھ، تیرے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ کہو حضرت بلال کو ہدایت ملی اور ان کے صدقے میں پورا حبشہ والوں کو اللہ نے ہدایت۔ یہ تو پہلا انعام۔ چلو دوسرا انعام کیا تھا؟ بھول گئے بھائی، دوسرا انعام کیا تھا؟ بولو نا بھائی، ماننے والے کو دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ ارے بولو نا، حضرت بلال کو یہ انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا انعام ملا اور اتنے پیارے انداز میں انعام ملا۔ حضرت بلال کو یہ انعام ملا۔ بولو حضرت بلال کو یہ انعام کیسے ملا معلوم؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ایک زمانے تک ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز ہوتی تھی، ہمارے نبی فرماتے تھے چلو میرے صحابہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ارے بتاؤ هل رأى احد منكم من رؤيا؟ ارے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ بس یہ روز کا معمول فجر کی نماز ہو جائے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے بھائی کسی نے خواب دیکھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا۔ ہمارے نبی کہتے چلو خواب بیان کرو، وہ صحابی خواب بیان کرتے اور ہمارے نبی خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا کوئی نہیں کوئی اپنا خواب نہیں بتائے گا، آج میں خود اپنا خواب بتاؤں گا۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں خود اپنا۔ اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ بھائی نبی کا خواب کتنا سچا ہوتا؟ ہمارا خواب تو بھائی کبھی جھوٹا اور کبھی بھائی ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا ہے؟ ارے بولو نا کوئی ٹھکانا؟ ابھی مولانا میں یہاں تھا نا سورت میں، ایک بھائی میرے کو ملا، میرے کو بولتا مولانا آپ خواب کا مطلب بتاتے؟ میں نے کہا بھائی بتاتا تو نہیں ہوں لیکن پوچھ اگر کچھ دماغ میں آ جائے گا تو بتا دوں گا۔ کہتے مولانا 3 رات سے خواب میں بندر دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو میں بہت جلدی بتاؤں گا۔ کہا آپ کو معلوم؟ میں نے کہا پورا دن اچھلتا ہے تو رات میں اچھلنے والا نہیں دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے خواب کا کوئی ٹھکانا نہیں، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد کیا فرمایا؟ کوئی اپنا خواب نہ بتائے، میں اپنا خواب بتانے والا۔ اور ساتھ میں نبی کا خواب، نبی کا خواب اتنا سچا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے کہ نبی کا خواب تو ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت۔ بھائی نبی کا خواب تو کا آیت من القرآن، قرآن کی آیت کا انکار کرو تو ایمان ختم ہو جائے، کوئی نبی کا خواب نہ مانے اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی کا خواب اتنا سچا۔ اب سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کوئی اپنا خواب نہ بتائے، آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا۔ صحابہ کرام قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات کو میں سویا، بولو رات کو میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے۔ ہمارے نبی خواب بیان کرتے میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے، میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے، چلو ہم جنت میں چلے۔ ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے، جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے، ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے نبی فرماتے بہت سبحان اللہ، ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ تو نبی کا خواب سچا مطلب جنت کیسی سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے ہم کو جنت نظر آ گئی۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا، ساتھ میں بولو، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے، بولو نا ساتھ میں بولو، جب میں جنت کے، ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین، ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے، کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے، کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا، کوئی جنت میں ادھر جاتا۔ ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو؟ جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا۔ ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو۔ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا۔ کون سی نماز کے بعد بتایا؟ ساتھ میں بولو نا، کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے۔ میں آپ سے بات پوچھوں، جب ہمارے نبی نے خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟
ارے بولو نا بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا, اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی, کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال, بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا, بلال وہاں بیٹھے تھے, زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہیں بیٹھے, کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے, اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے, میں منع نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح, ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی, اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستوں, ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا, تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا, ابھی تو میں نے خواب سنایا, میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے, کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے, جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا, میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی, اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا, اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ میں دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت, ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی, ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. یاد رہے گی نا بھائی, تینوں انعام یاد رہے گی نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو, حضرت بلال سننا, حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں. اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا, آپ چلے گئے دمشق. ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے. دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق. اب میرے دوستوں سننا, دمشق میں شام کا وقت ہے. بولو بولو دمشق میں شام کا وقت ہے, مغرب کی اذان ہونے والی ہے. ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے, آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے, آنکھیں بند ہو رہی ہے, موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے. ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے. بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی, ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے, بیوی نے ایک جملہ کہا واہ کربا واہ حسنا, جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا, میں بیوہ ہو گئی, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا. سننا, حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا, اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا ہے تم دنیا چھوڑ کے جانے والے, میں رو نہ تو کیا کروں؟ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے, آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا. حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے, کبھی میرے نبی ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا. اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا, کل روزہ رکھنا, سحری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ علیہ. حضرت بلال یوٹیوب میں سوال و جواب. بلال بھی رونے لگے اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ ارے بول سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی, وہ بھی رو رہی ہے. اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے, آخری گھڑی آ رہی ہے اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے, رونا بند کر دے, میرا روزہ ہے, سحری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے, افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. وہ بیوی جو ہے نا بیوی, وہ عورت, وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا, بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کہو سبحان اللہ. کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے نبی کا چہرہ دیکھا, میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا اور آواز آ رہی تھی, میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا اب دسترخوان پر
تیرا ہی انتظار باقی ہے، اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی۔ حضرت بلال فرماتے، وہ بیوی فرماتی، حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں، دسترخوان تیار ہو چکا، میرے نبی تیار ہو گئے۔ وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے۔ تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا، ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے، پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے۔ ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے، اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں۔ بھائی نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے پھر کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میرے دوستو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بولو کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن۔ کتنے انعام؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بولو بیماروں کو شفا دینے والا۔ ایک مسئلہ سمجھ لے، آدمی بیمار ہونا، علاج کرانا، علاج معالجہ کرانا سنت، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کے طور پر بہت سی چیزوں کا استعمال فرمایا۔ تو اس نیت سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا علاج معالجہ کرواتے تھے، آپ علاج کرتے جاؤ گے تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ شفا دینے والا، باقی علاج کرانا ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم علاج کرا اور کسی کے پاس بھی علاج کرا۔ ارے کوئی ڈاکٹر ملے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، اگر کوئی ہومیوپیتھک ملے اس کے پاس علاج کراؤ، کوئی آیورویدک ڈاکٹر ہو اس کے پاس علاج کراؤ، ارے کوئی حکیم ہو اس کے پاس علاج کراؤ، بلکہ میرے پیاروں کوئی تعویذ والا ہو اس کے پاس بھی علاج کراؤ۔ علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج نہیں، تعویذ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ ارے میرے پیاروں اگر تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا، تعویذ باندھنے میں کوئی حرج ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تعویذ بنا رہے ہیں، چمڑے کے ٹکڑے پر تعویذ بنا رہے ہیں اور نماز رسول حضرت حسین کے گلے پر لٹکا رہے ہیں۔ اگر تعویذ کا باندھنا حرام ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود نبی کے نواسے کے گلے پر تعویذ باندھتے۔ لیکن میرے دوستوں معاملہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے کہ تعویذ بھائی باندھ لیے، تعویذ کا پانی پی لیے، اپنے اوپر دم کر لے، ارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس علاج کرا، حکیم کے پاس کرا، ارے ڈاکٹر کے پاس جا، ایلوپیتھی کے پاس جا، علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدہ یہ ہوگا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر سے کچھ ہونے والا علاج کرائیں گے، لیکن شفا دینے والا